بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آپ سب کی خیریت نیک مطلوب۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے آئین ہمسرداری، یعنی ہمسرداری کے لیے قوانین و ضوابط، جس میں ہم نے ہر طرح سے اس موضوع کو دیکھا کہ سب سے پہلے کیا آئین ہمسرداری میں ضرورت کے سامنے کیا ہے، یعنی یہ کیوں ضروری ہے۔ تو گھر کی تشکیل کے لیے بہت ضروری ہے کہ آئین ہمسرداری کے بارے میں ہمیں جان پہچان ہونی چاہیے کہ آیا وہ کون سے قوانین ہیں جو گھر کو مثالی گھر میں تبدیل کرتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ بنیادی کردار دو لوگوں کا ہے، زوج اور زوجہ کا، یعنی مرد اور عورت کا، شوہر اور بیوی کا۔ تو ہم نے زوجین کے کچھ مشترکہ حقوق بیان کیے، حقوق و فرائض بیان کیے، یعنی پروردگار عالم نے، چونکہ وہ احسن الخالقین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، ہر چیز کو اس نے احسن بنایا ہے، بالکل اسی طرح نظام کو بھی احسن بنایا ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں جو باعث بنے اور ہم نے اس نظام میں بگاڑ لایا، وہ اس وجہ سے کہ ہم اسلامی اقدار سے بہت دور ہو گئے۔ ہم نے اسلام سے بہت، یعنی وہ چیزیں جو پروردگار نے بیان فرمائی اور جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، بہرا روی کا شکار ہوئے، کہ جس کے باعث آج یہ بگڑا ہوا نظام ہمارے سامنے ہے اور یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے بہتری کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہمیں اپنے علم اور معرفت میں اضافے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم نے کچھ بنیادی نکات بیان کیے، قول معصوم سے، احادیث کے ذریعے سے، کچھ شوہر کے فرائض کو مشخص کیا، کچھ بیوی کے فرائض کو مشخص کیا، کیونکہ یہ دونوں اپنے فرائض اور حقوق جب انجام دیں گے تبھی ہمارے سامنے ایک مثالی ہمسرداری کا ایک مثالی قانون سامنے آئے گا اور ایک مثالی گھر ہمارے سامنے آئے گا، جس میں سب سے زیادہ جس بات کی تاکید کی گئی وہ محبت اور عطوفت ہے، یعنی دونوں کے اندر محبت ہونی چاہیے اور دونوں کے اندر ایک عاطفی رشتہ ہونا چاہیے۔ گو کہ اگر دونوں کی عقلانی طور پر، یعنی عاقلانہ طور پر دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی معیار کے ہوں، لیکن ان کے درمیان محبت کا رشتہ قائم نہ ہو سکے تو وہ کبھی بھی مثالی گھر کو تشکیل نہیں دے سکتے۔ اور محبت اور عطوفت دونوں کی طرف سے ہوگی، یعنی جب شوہر اپنے حقوق ادا کرے گا اور بیوی اپنے حقوق ادا کرے گی، اپنے فرائض ادا کرے گی اور شوہر کے حقوق ادا کرے گی، یعنی جب یہ حقوق و فرائض کا یہ جو سلسلہ خدا نے رکھا ہے، یہ صرف اور صرف ہماری زندگیوں کو منظم کرنے کے لیے ہے، اور جب دونوں طرف سے حقوق و فرائض صحیح طریقے سے انجام دیے جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے سامنے ایک مثالی گھر اور ایک نمونہ گھر سامنے آئے گا، یعنی جس میں سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اس کے بعد یہ کہ محکوم کوئی بھی نہ ہو، یعنی حکم والا ماحول نہ ہو کہ ایک حاکم ہے اور دوسرا محکوم ہے، بالکل اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دونوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے لیے تحائف، ہدیہ وغیرہ، یعنی ہر وہ چیز کی جس کے ذریعے سے ان دونوں کے درمیان رشتہ جو ہے مضبوط ہو سکے اور خوبصورت ہو سکے۔ اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ شوہر نے عورت کی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، یعنی دیکھنا ہے کہ عورت کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ہر کام کو جو ہے خوش اسلوبی سے انجام دے اور کسی قسم کی اہانت یا کسی قسم کی ایسی بات نہ کرے جو اس کی ناراضگی کا باعث بنے، اور بالکل اسی طرح شوہر کو بھی اپنی بیوی کی خوشی کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ محبت پیدا کرنے کے لیے آرائش ہے ہمارے پاس، اور الغرض الہی نظام کے تحت جو اسلامی قوانین بیان ہوئے ہیں قول معصوم سے، ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور ہر کام کو عبادت شمار کرتے ہوئے، جب شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھے گا اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کا جب خیال رکھے گی اور قوانین اسلامی پر پابند ہوتے ہوئے، تو اس کے بعد ہمارے سامنے ایک خاص ہمسرداری کا جو ایک
بنیادی عنصر اور بنیادی نمونہ جو ہمارے سامنے پیش ہوگا وہ اس کے بعد ہوگا، یعنی جب وہ ان قوانین پر عمل کرے گی. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اس کو ان قوانین کا علم ہونا چاہیے. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم ازدواج سے پہلے ان چیزوں کا مطالعہ کریں، تاکہ جب ہم اس رشتے میں ڈھلیں یا جب اس رشتے سے منسلک ہونے لگے تو اس سے پہلے ہمارے پاس اس رشتے سے متعلق معرفت ہونی چاہیے. یعنی جب ہم اس عہدے کو لینے لگے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس قدر پاکیزہ بندھن میں بننے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے کیا حقوق ہوں گے اور کیا فرائض ہوں گے. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے متعلق آشنا رکھیں اور انہیں ان کی معرفت کرائیں. انشاءاللہ کہ مفید ثابت ہوا ہوگا آج کا درس، اور آپ سب سے التماس دعا. والسلام. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.